السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 418، سورہ یونس، آیت 90 تا 92، پارہ نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين۔ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کر دیا تو فرعون اور اس کے لشکروں نے سرکشی اور زیادتی کرتے ہوئے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب اسے ڈوبنے نے پا لیا تو اس نے کہا میں ایمان لے آیا کہ حق یہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں فرما برداروں سے ہوں۔ کیا اب حالانکہ بے شک نے اس سے پہلے نافرمانی کی اور تو فساد کرنے والوں سے تھا، پس آج ہم تجھے تیرے بدن کے ساتھ بچا لیں گے تاکہ تو ان کے لیے عظیم نشانی بنے جو تیرے بعد ہوں، اور بے شک بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے یقیناً غافل ہیں۔ وجاوزنا، اور ہم نے پار کر دیا، بنی اسرائیل کو، البحر سمندر سے، فاتبعہم، پھر تعاقب کیا ان کا، فرعون وجنود، اور اس کے لشکروں نے، باغین، سرکشی کرتے ہوئے، وعدون، اور ظلم و زیادتی کرتے ہوئے، حتیٰ کہ اذا، جب، ادرکہ، پا لیا اس کو، الغرق، غرقابی نے، قالا، تو کہا، آمنتو، میں ایمان لایا، انہو، کہ بلا شبہ شان یہ ہے، لا، نہیں، الہ، کوئی معبود، الا، سوائے، الذی، اس ذات کے کہ آمنت، ایمان لائے ہیں، بھی، اس کے ساتھ، بنی اسرائیل، وَأَنَا، اور میں، من المسلمین، فرما برداروں میں سے ہوں۔ الآن، کیا اب، وقت، حالانکہ تحقیق، عصیتا، تو نافرمان تھا، قبل، پہلے، وکنتا، اور تھا تو، من المفسدین، فساد کرنے والوں میں سے۔ فالیوم، چنانچہ آج، ننجی کا، ہم نجات دیں گے تجھے، ببدنی کا، تیرے بدن سمیت، لتکونا، تاکہ تو ہو جائے، لمن، ان کے لیے جو، خلفہ کا، تیرے پیچھے ہیں،
آیتن نشانی، وَإِنَّا اور بے شک کثیرا من الناس بہت سے لوگ ان آیاتنا ہماری نشانیوں سے لغافلون البتہ غافل ہیں۔ پیارے بھائیوں بہنوں، سورہ یونس کی آیات بینات، ان آیات میں اللہ وحدہ لا شریک نے پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم بنی اسرائیل کے نجات پانے کا ذکر فرمایا کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون اور فرعونیوں، وزیروں، مشیروں سے نجات عطا کر دی۔ ہوا یہ کہ اللہ کا حکم ہوا اور پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکل پڑے۔ فرعون کو بھی اطلاع مل گئی کہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر کو چھوڑ چکی ہے، تو فرعون اپنے لو لشکروں سمیت جناب موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا پیچھا کرتا ہے، اپنے ہاتھ سے بھی تکلیف دینے اور اپنے منہ سے بھی تکلیف دینے کے ساتھ، یعنی زبانی کلامی بھی زیادتی کرنے اور اپنے فعل اور اپنی حرکت کے ساتھ بھی تکلیف دینے کے لیے۔ پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر چلتے ہیں اور راستے کے اندر دریا پڑتا ہے، تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی لاٹھی کو سمندر میں مارا، تو بنی اسرائیل کے لیے وہاں سے گزرنے کے لیے راستے بن گئے، اور بنی اسرائیل نے اس پانی سمندر دریا کو پار کر لیا۔ اور یہ پار کرنا دنیاوی اسباب کے تحت نہیں تھا کہ سمندر میں گزرنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے بنی اسرائیل کے گزرنے کے لیے راستہ اور راستے بنا دیے، اور فرعون مردود بھی بنی اسرائیل کا تعاقب کرتے ہوئے سمندر پانی میں موجود ان راستوں میں اپنے لو لشکر سمیت داخل ہو گیا۔ اس چول اور بے وقوف کو یہ معلوم نہ ہو پایا کہ یہاں میں سالوں سے، صدیوں سے رہ رہا ہوں، تو یہاں سے تو کوئی پانی پار کرنے کا، گزرنے کا راستہ نہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا، گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کا رخ کرتا ہے۔ کافر کی جب مت ماری گئی تو یہ کافر فرعون ظالم یہ بنی اسرائیل کو پکڑنے کے لیے، اپنی زبان اور اپنے ہاتھ پاؤں سے تکلیف دینے کے لیے بنی اسرائیل کے پیچھے ہی سمندر میں بنے ہوئے راستوں میں اپنے لو لشکروں سمیت داخل ہو گیا۔ فرعون تو چول تھا ہی تھا، بے وقوف تھا ہی تھا، فرعون کے وزیروں مشیروں کا بھی یہی حال ہوا کہ کسی احمق نے یہ نہ سوچا اور کسی ظالم نے فرعون کو یہ نہ کہا کہ حضرت یہاں کہاں سے راستے آ گئے، یہ تو موت کا منہ ہے، یہ تو تباہی کا راستہ ہے۔ لیکن جب شامت آتی ہے تو گیدڑ شہر کا رخ کرتا ہے، اور فرعون کی شامت آئی تو بنی اسرائیل کا پیچھا اور تعاقب شروع کر دیا۔ اور جب بنی اسرائیل کا آخری آدمی سمندر میں ان بنے ہوئے راستوں سے پار نکل گیا اور فرعون خود اپنے پورے لشکر سمیت دریا میں بنے ہوئے راستوں میں آ پہنچا، تو پھر کیا ہوا؟ فرعون غرق ہوا اور اللہ کے لشکروں نے اس پر حملہ کیا اور فرعون کو ڈوبنے نے پا لیا۔ اور فرعون نے اس موقع پر 3 مرتبہ مسلمان ہونے کا اعلان کیا اور اقرار کیا۔ نمبر 1 تو یہ کہا کہ آمنتو، پھر کہا کہ انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، اور تیسرا کہا کہ انا من المسلمین، میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ جب موت اس کے سر پہ آ پہنچی تو پھر یہ کہتا ہے کہ میں معبود برحق وحدہ لا شریک پر ایمان لایا، اور جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور یہ کہ میں مسلمان فرما برداروں میں سے ہوں۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے کہا کہ اب تو ایمان لاتا ہے، اور پہلے تو نافرمانی اور کفر ہی کرتا رہا۔
اللہ رب العالمین نے یہ ڈانٹ پلائی، مطلب اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں، اور جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے اور عذاب اور موت سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے، پھر ایمان لانا بے فائدہ ہوتا ہے۔ اور پیارے نبی علیہ السلام عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ترمذی ابواب الدعوات میں فرماتے ہیں 3537 کے اندر، ان اللہ یقبل توبۃ العبد، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے، لیکن توبہ قبول نہ ہونے کا ایک موقع بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ جب جان نکلنے کی حالت ہو، جب جان نکل رہی ہے، موت آنکھوں سامنے نظر آ رہی ہے، پھر کوئی توبہ کرے تو توبہ قبول نہیں ہوتی۔ جیسے فرعون غرق ہو رہا ہے اور اب مسلمان ہونے کا اقرار کرتا ہے، آمنتو کہہ کر، انہ لا الہ الا الذی کہہ کر، انا من المسلمین کہہ کر، اب اس کی جان کنی کی حالت ہے، تو جان نکلنے کی وقت کی حالت میں توبہ قبول کوئی نہیں ہوتی، اور فرعون کی بھی توبہ قبول نہیں ہوئی، بلکہ ملائکہ اور فرشتوں کو بھی اس قدر غصہ تھا کہ جناب جبریل علیہ السلام السلسلۃ الصحیحہ میں حدیث نمبر 2015 کے اندر فرماتے ہیں، اور ترمذی میں 3108 پر فرماتے ہیں، قال علی جبریل، نبی علیہ السلام سے ابن عباس نے یہ روایت کیا رضی اللہ تعالی عنہما، قال علی جبریل، مجھ سے جبریل نے کہا، لو رأیتنی وانا آخذ من حال البحر فأدسه فی فم فرعون مخافۃ ان تدرکہ الرحمۃ، جبریل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، کاش آپ مجھے دیکھتے۔ کب؟ فرمایا آپ مجھے دیکھتے کہ میں سمندر کا کالا کیچڑ اٹھا کر فرعون کے منہ میں ٹھوس رہا تھا، کہیں کیوں کہ اس خوف سے کہ کہیں اس کو رحمت نہ آ پہنچے، یعنی وہ اس قدر ظالم اور خبیث تھا کہ فرشتوں کا سردار جناب جبریل علیہ السلام اس موقع پر سمندر کا کالا سیاہ کیچڑ فرعون کے منہ میں ٹھوس رہا تھا کہ کہیں اس موقع پر اس کو رحمت نہ پہنچ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ کلمہ پڑھنا اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا قبول نہ کیا، مردود کیا، کیونکہ اب تو ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایمان لانا تھا تو اس وقت کم از کم آخری موقع تھا، عقل کر لیتے کہ یہاں سمندر میں کہاں سے راستے آ گئے، لیکن گیدڑ کی موت پڑی اور گیدڑ نے شہر کا رخ کیا، فرعون کی موت آئی اور بنی اسرائیل کا تعاقب اور پیچھا کیا، اور یہ واقعہ فرعون کا غرق ہونا، بنی اسرائیل کا نجات پانا، یہ 10 محرم عاشورہ محرم کو پیش آیا۔ صحیح بخاری میں حدیث 2004 کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب آپ مدینہ تشریف لائے تو مدینے میں مدینہ کے یہود عاشورہ محرم 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے۔ آپ نے فرمایا ما ھذا، یہ کیا ہے، یعنی 10 محرم کا روزہ کس لیے ہے؟ تو یہودیوں نے بتایا، قالوا ھذا یوم صالح، ھذا یوم نجى اللہ بنی اسرائیل من عدوہم فصامہ موسیٰ قال فانا احق بموسیٰ منکم فصامہ وامر بصیامہ، انہوں نے کہا کہ جی یہ ایک اچھا دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلائی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے شکر کے طور پر اس دن کا یعنی عاشورہ محرم 10 محرم کا روزہ رکھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں تم سے زیادہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر حق رکھنے والا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھا اور نبی علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو بھی اس روزے کے رکھنے کا حکم دیا، اور دیگر احادیث کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا
تو میں 9 کا روزہ رکھوں گا۔ اب اس میں پھر 2 باتیں ہیں، آیا اب 9 کا رکھنا ہے اور 10 کا چھوڑ دینا ہے، یا 9 اور 10 کا ملا کر رکھ لینا ہے؟ تو 9 کا رکھ لیا جائے یہ بھی درست، 9 10 ملا کر رکھ لیا جائے یہ بھی درست ہے۔ اچھا، اسی طرح صحیح بخاری کے ایک اور حدیث میں 4680 میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم ان یہودیوں سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام پر حق رکھتے ہو، پس روزہ رکھو۔ ھذا یوم ظہر فیہ موسیٰ علی فرعون فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ صحابی انتم احق بموسیٰ منہم فصوموا۔ اس دن موسیٰ علیہ السلام فرعون پر غالب آئے، یعنی بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کی جیت ہوئی، تو پیارے نبی نے اپنے صحابہ سے کہا کہ تم ان یہود سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام پر حق رکھتے ہو، بس روزہ رکھو۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ عاشورہ محرم کو 10 محرم کا 9 10 محرم کا روزہ رکھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرعون سے کہ آج ہم تجھے تیرے جسم سمیت بچا لیں گے، یعنی تیرے وجود کو تیرے جسم کو بچا لیں گے تاکہ تو لوگوں کے لیے عظیم نشانی بنے جو بعد میں ہوں، اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غفلت کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اب اللہ رب العالمین نے یہ کیا کہ فرعون تو مر گیا، لیکن فرعون کی لاش کو سمندر کے پانی نے ایک اونچی چٹان یا ٹیلے پر پھینک دیا، اور یہ لوگوں کے لیے نصیحت اور عبرت کا نشان بن گیا کہ جو مردود اپنے آپ کو کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، آج وہ ظالم مرا پڑا ہے اور اس کی حکومت ختم ہو چکی ہے، اور اس کا لو لشکر اور اس کے وزیر مشیر وہ سمندر میں مردار ہو چکے ہیں۔ اب اس تعلق سے کہا جاتا ہے کہ فرعون کی ممی یعنی ڈیڈ باڈی آج بھی مصر کے عجائب گھروں کے اندر موجود ہے۔ اب یہ وہی اسی فرعون کی ممی ہے یا کہ نہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن چونکہ قرآن مجید میں یہ واقعہ موجود، تاریخ میں یہ واقعہ موجود، اور فرعون کی ڈیڈ باڈی جو سمندر نے اونچے ٹیلے یا پتھر پر پھینکی، تو وہ اس وقت اور بعد کے آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن گئی۔ جو بھی خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، جو بھی تکبر اور غرور کی راہ کو اختیار کرتا ہے اور حق کو جانتے بوجھتے ٹھکرا دیتا ہے، پھر ایسے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے، بلا آخر ذلیل اور رسوا ہوتے ہیں اور دھتکار دیے جاتے ہیں۔ ہمارے لیے عبرت کا مقام یہ ہے حق جب معلوم ہو جائے حق کو اختیار کر لینا چاہیے، ورنہ تکبر کرنے والوں کا انجام بہت برا اور بہت بھیڑا ہوتا ہے، جیسے فرعون کا ہوا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ تکبر کرنے والا چول مطلب بے وقوف بھی ہوتا ہے۔ فرعون کی بے وقوفی دیکھیے ذرا کہ جناب اس سمندر میں گزرنے کے لیے راستے کہاں سے آ گئے؟ اگر اس بے وقوف میں ذرا سے بھی عقل ہوتی تو سمندر کنارے ٹھہر جاتا، رک جاتا، اپنے وزیروں مشیروں اور لشکروں کو روک دیتا کہ ارے رک جاؤ، یہ راستے نہیں ہیں، یہ تو موت کے دروازے ہیں۔ پتہ چلا کہ تکبر کرنے والا بے وقوف اور احمق بھی ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔